أشهد أن محمد رسول الله۔ ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہوگا، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے قریب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہے، جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل اسٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کرے۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں مطابق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہے ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جو جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص کیفیت ہے، تو خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائے گی کہ جن کو دجالی فتنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہے، میں کچھ احادیث کے حوالے سے میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قوائے طبیعیہ ہے، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قوائے طبیعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ وہ موجودے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو ادا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید میں احادیث سے نبیہ میں وارد ہیں۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کہ الغیث سے استدبرت الریح، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے۔ آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فَلَا تَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا حَبِطَتْهَا فِي 40 لَيْلَةً، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اس الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی، سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا تذکرہ کیا جا رہا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے وہ ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، تو آج وہ اس کا خچر اس کا جس پر سواری ہوتی ہے، لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا پڑے، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 بار کا یعنی 80 ہاتھ کا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا اس کا۔ ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے تو اس کی بات نہ ہوگی۔ اسی طرح آواز کا معاملہ، کہ اس کی آواز چہار دانگ عالم میں بہت وقت سنی جائے۔ الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافتین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جس سے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حال نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بہتر سنائی دے گی۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے روزگار کے لیے آئے۔ حضرت مسیح کے الفاظ کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کون کا برس تو ان دونوں کو بھی ٹھیک کرتا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ہاتھ پھیرتے تھے، اور مادر ذات جو نابینا ہے اندھا بدائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوئی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کو کنٹرول کرتا تھا۔ وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتیٰ، جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ میں یحیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ حضرت مسیح فرماتے تھے مردے کے دن باذن اللہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی تو وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر سینے گا زندہ کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا ہی، اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی۔ چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ الفاظ یہ حدیث کے یا وہ سما ختم کا، آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، وہ بارش برسائے گا، والارض ختم کو، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا، وہ اگائے گی، وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا اخرجي كنوزك، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا، اسے حکم دے گا ویران چکین میدان، اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا، اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائے۔ زمین پر قدرت، فضا پر قدرت، بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اتر دے گی۔ پانچویں بات، وَيُبْعَثُ مَعَهُ شَيَاطِينُ عَلَىٰ صُورَةٍ مَّن مَاتَ، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے
کہ وہ ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے من الآباء والامہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے. فتأتی أحدهم فيقول ألست فلانا ألست تعرفني، پھر وہ آئے گا، وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا میں تمہارا فلاں رشتے دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور نہیں پہچانیں. یہ وہ احادیث ہے کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پہچان لیجیے. یہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائے گی کہ وہ چیزیں کبھی رسولوں کے موجوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی، وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے. یہ ہے در حقیقت حاصل کرنا چاہیے. آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گواہ ہے وہ ہمارے آج کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہے ان کے ہوائی جہازوں کے یہ بالکل اینڈ پر ہوتے ہیں ان کی بازوؤں پر، اور یہی ان کے کام ہے. انہی سے انہیں معلومات حاصل ہوتی ہے خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 ہاتھ کا وہ موجود ہے. اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کئی بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے کتنے جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر. لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی خاص طور پر جو طبی سائنس ہے، اور اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں کو، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبلس، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال تک زندہ رہ رہے ہیں. اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہوتی ہے کہ کاٹے گئے ہیں پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے. یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے. اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین نہ تو تک جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی پتے تک کے ہونے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو، تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے. سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدہ تک، تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے جہاز بھی، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے اور بہت عمدہ بہت کاشت ہو رہی ہے، بہت خوبصورت فارمز جو ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش میں ہوتی رہتی ہے. باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت سارا سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیئر کنڈیشن کو تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے. اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے باہر جانا، وہ تو آواز ہے، وہ صورت ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہے وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے. باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب نہیں سن سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز میں فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے، جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، جو قبائل وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگاہوں کے سامنے پیدا ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ اس سے کو فتنہ کس چیز نے بنایا، یہ بات سمجھ لیجیے. جہاں تک سائنس سے ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے. یہ تو علامہ آدم الاسماء اللہ کا ظہور ہے. اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور ہے. جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے. پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے، وہ اپنا کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا، وہ پھل دے گا. اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں مدیت کر دی گئی، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو. آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، آپ نے ثابت دو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا کہ آپ نے میموری میں اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا تو اور نتیجہ نکلا اور آگے بڑھے. تو یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے. یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا. میرے الفاظ پر توجہ کیجیے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منظور انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب، اس کے نتیجے میں بہت بڑا گیپ ہے، اپیلنگ گیپ ہے، بڑا مہم خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی. ان دونوں کے درمیان جو مہیم خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے اور عظیم ترین فتنہ بنا. ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے.
تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مراحل، جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب حقیقت تعبیر ہے. اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، یہ تو اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا. لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی خلیج ہائی ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں. ان دونوں کے درمیان اتنا بہت اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی. اس کا سبب کیا ہے آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے. دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ ہو چکا ہوگا، لَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ اللَّهُ كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیجیے. یہ پہلی آیات کو ترجمہ کر چکے. کوئی حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی تجزیہ نہ رکھی. یہ بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہم جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے. ماں کسی نفی ابدا، وہ اس میں رہے گی ہمیشہ ہمیشہ. وَلِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اب دعا کرنا چاہیے اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم. وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا. کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے. يقولون إلا كذبا، نہیں بول رہے یہ نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر. یہ آثار کے لفظ کو میں بھی جو کٹو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا. لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ داخل ہو جاؤ. یہاں پر ان عیسائیوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ کی کتاب احسن الحدیث کتاب متشابہہ وبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کریں. یہ ہے در حقیقت وہ آیات کی جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا. لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیے. حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بین ہی نہیں دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں. دین توحید، وہی ایمان. البتہ شرائع کے اندر شریعتوں میں کوئی تفصیلی احکام میں فرق ہے. شریعت رسول اور شریعت محمد میں اللہ تعالیٰ کے صلاح و سلام تھوڑا تھوڑا فرق ہے. دین ایک ہی ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. دین میں تو ہم نے وہی سے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی. دین ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو دین مسیحی بھی وہی تھا، ہے نہیں جو دین محمدی ہے اور دین مسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. البتہ حادثہ بے نہایت عظیم پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس میں کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائی، شدید ایذائیں پہنچائی، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا. لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دے دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے تو وہ سولی دی دے گی، بلکہ انہیں تو پہلے اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے. انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا بس وہی کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند اور وہ چرچے کے جو سوئی چکا. بہرحال عیسائیت اس وقت جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی نصرت حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا دیے. اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے کے لیے، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا اس کو کرپٹ کرنے کے لیے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور تو فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر. اس کے بعد اس نے وعدہ ہو رہا عیسائیت کا اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی اسی طریقے سے اس شخص نے دین رسول میں نقب لگائی. فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ آخری دین تھا، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے. لہٰذا ایک دل کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی دل پر محیط نہیں ہو. لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے. اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربن لوگ تھے
اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیح کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکیں، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پالیزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کر، یہ پالیزم جو ہے یہ ہے در حقیقت یہ سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب جس کا رد عمل پیدا ہوا یورپ میں، اس نے جو اسلامی فتنے کی شکل اختیار کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ذمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پال نے جو دین مسیحی میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا، اس میں 3 تبدیلیاں بنیادی کی۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، مسیح کو حضرت مسیح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، اور اس میں بھی نوٹ کیجئے بیٹے کے لیے اپنی زبان میں 2 لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن کا لفظ دو معنی ہے، 2 معنی ہے، ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں اور ابن کا معنوی تعلق بھی ہو سکتا ہے، صرف بیٹا نہیں۔ ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا تعلق کا راستہ چل رہا ہے وہ تو ابن سبیل ہے۔ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق جنگت کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے، چلو جی ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ابن الوقت ہے۔ تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ابن کے تو 2 معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص ہے اولاد کے معنی میں۔ ولد یہ تو ہوا کہ سنی اولاد، اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک قسمت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا خدا کا سنی بیٹا، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے لفظ اختیار کیا گیا، سنی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا سنی بیٹا۔ اور یوں سمجھیے اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے، ہم نوع ہے اپنے باپ کا۔ انسان کا بیٹا انسان ہوگا، سید زیادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوگا۔ لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نوع، گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی ذات ہے، اور شرک فی ذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں حال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا سب بیٹا قرار دیا۔ اب اس کے نتیجے میں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال کہیں یا بائبل میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کو ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کریں، لہٰذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، کہ اس میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دے، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا، تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ چلی ہوئی، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں مل کے بائبل بنتی ہے۔ لہٰذا آپ گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تسلیس والا گورکھ دھندا، 3 میں 1 1 میں 3، توحید بھی ہے، تسلیس بھی ہے، 3 میں 1 1 میں 3، اور یہ وہ شے ہے کہ جس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر دیا۔ اس سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، 3 میں 1 1 میں 3 ایک گورکھ دھندا ہے۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، ڈوگما اس عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے، باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اگرچہ ہمارے ہاں کی یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں، اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہے وہی کی ہدایت کے، لیکن 2 چیزوں میں فرق کیجیے، ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا، ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے برائے عقل، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے دین میں تو عقل کو عقیق کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، اولو الالباب الذین یعقلون۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقل تو خاطر برہانۃ ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اپنی، تو دلیل سے عقل سے عقیق ہی ہے۔ اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کشار کے حوالے سے کہ عقل وہ آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت کے پر حضور نہیں، اور گزرنا عقل سے آگے کے لیے نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں، منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی ہے، اور جب کہ وہی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف۔ لیکن عیسائیت نے، بلکہ کہنا چاہیے پالیزم نے، مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت نہیں گئی، حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت نہیں، یہ مس نومر ہے، یہ غلط نام ہے۔ دی 100 کا مصنف جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے یہ بہت بڑی بات کہی، اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پالیزم کہنا چاہیے، یہ پالیزم ہے، کرسچینٹی نہیں، اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں تھی وہ یہ نہیں تھی کہ جو پال نے دی، البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شخص مانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس نے تاریخ کے دھارے کا جو ہے وہ رخ موڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ تلا تباہ کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہے کہ نام لیواؤں کی، واللہ عالم یا گوتم بدھ کے ماننے والوں کی ہے، بہرحال یہ کہ بہت بڑی
تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہے غلط طور پر دین، اس کا نام لوا دیا ہے. اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق لگتا ہے کہ اس کا نام اس کتاب میں آئے کہ جس نے دانش کے اوپر اثرات اپنے پیدا کیے. اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی. ڈیپینڈ نہیں ہوا تھا یہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے، لیکن یہ کہ قوم نے اس دین کو ایک مستقل ذات جدا دارہ دین کی شکل دے دی ہے. تو یہ پالیزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع کر دیا. عقیدہ ڈوگما جو ہے وہ خلاف عقل، جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس مان دی. تو پہلی تو یوں سمجھیے کہ نقد جو لگی ہے دین کے اندر اس تشخیص کے حوالے سے، اور تشخیص کا گورن بندہ خلاف ہے عقل، لہٰذا ڈوگما کی جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو. دوسرا اس سے بھی زیادہ دیکھیے ایک سے ایک بڑھ تجدید رکھی جا رہی ہے. رشتے امت میں ہم نے مار گئی تاثریا بھی نمبر کی بات ہے. دوسرا کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے صلیب کے عقیدے پر. مسیح نے انتہائی ذلت کی موت یعنی صلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی ذلت کی موت. یہ ذلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے. مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے. اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کی نجات ہو گئی. اس کا عمل سے کوئی تعلق، عمل جھوٹ نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بڑا ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مانیے صرف ماننے پر، اس لیے کہ مسیح کو اس کی طرف سے کفارہ پیش کر دیا. سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا. یہ دوسرا عقیدہ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تشخیص میں عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق توڑ. ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں رہا. دین کی گرے جو ہے دونوں اعتبار سے، دین تو نام ان دو چیزوں کا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئی، بنیادیں منہدم ہو گئی، جڑیں کاٹ دی گئی کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ. تیسری بات آئی ہے اس میں کہا شریعت منسوخ. یہ عجیب ہے، دیکھیے جسے آئرن یا فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں. ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو روایت ہے متی کی انجیل سے کہا جاتا ہے گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے بات ہونے کے اعتبار سے وہاں دیکھیں میں اس کی عظمت کا بڑا پائی ہوں. عظیم ترین بات ہے دنیا کا. اس کے شروع میں الفاظ موجود ہے ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. ابھی یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کر دے رہا ہوں. یہ کہتے تھے کہ شریعت موسوی کے اوپر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا مطلب بتایا شریعت ثابت کر دی. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجیے. حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. انجیل میں الفاظ آپ بھی بولے. حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے، اس کی ہدایت میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں پر تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں. میں صرف اسرائیلیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ الفاظ موجود ہے. اگرچہ اس وقت انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نبی تحریف ہوئی ہے لفظی، اس لیے کہ وہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا. گویا کہ جینٹائلز جو ہیں غیر بنی اسرائیلی انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیلی، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے. کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں کھلاتا. یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے. اس لیے یہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولا الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف. اس لیے کہ وہ یہ سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، وہ تاج و تخت ختم نبوت ابھی منتظر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بے شک ہوگی پوری نوع انسانی کی طرف. آپ سے پہلے کسی رسول کی بے شک پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام. ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا ہے. لیکن اس قوم نے کیا کیا پہلے تو یہ رسول توڑا. ہم اس دین مسیحی کی جو کالج ہے اس کی تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں. لوگوں میں دقت پیش آئی. شریعت موسمی بڑی بھاری شریعت ہے اور بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آزاد نہیں. انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ثابت، شریعت امور تم پر نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے نہیں. اور میں یہاں مثال کو دینا چاہتا ہوں، میں نے ہی تاریخ میں اپنے آپ کو دہرایا ہے. عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ شروع کیا تھا ہمارے ہاں، ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات بھی پیدا ہوئے ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل وہ اسماعیلیت والی ہے کہ اسماعیلیت میں بھی دائیں نے ہی یہی شکل اختیار کی ہے. ہندوستان میں آ کر جب اسماعیلی داعیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ثابت کر دیں. آج آپ کو جو اسماعیلی ملیں گے ان کے ہاں تو شریعت نہیں ہے. کوئی جماعت ہے مسجد کی ہوتی ہے، جماعت کھانا ہوتا ہے، وہ کلام گھر ہے، آتے ہیں جمع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ خیر سب کو باتیں چیتیں کرتے ہیں. ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں، روزہ ہے نماز ہے. اور دائیں نہیں وہی جو اختیارات میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوپ کے ہیں وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات. بہرحال تیسری نقب جو میں نے کی آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ، اس کا نتیجہ کیا نکلا. اب دیکھیے غور کیجیے، ایک بہت بڑا خراب پیدا ہو گیا. وہ خراب کون پور کرے گا؟ شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ کو حاصل. وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس
جس چیز کو چاہے قرار دینے کے لیے ممنوع ہے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے۔ اس لیے کہ شریعت میں خلا ہے، اس میں سوالات تو کھڑے ہیں، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کون تھے؟ تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا اختیار کوٹ کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اختیارات جو مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آئے ہیں، اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں بیسٹ فارم آف تھیوکریسی پیدا ہوئی۔ تھیوکریسی کسے کہتے ہیں؟ جو آج کی اصطلاح میں گالی تھیوکریسی، قائد اعظم کے جملے آپ نے کئی پڑھے ہوں گے۔ اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں، مذہبی طبقے کی حکومت نہیں اسلام، اور 100% درست ہے۔ تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی، مذہبی طبقے کی حکومت، اس کے ہاتھ میں اختیارات آتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا دیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، یہ حاتم طائی جو مشہور ہے سلامت میں، ان کے بیٹے سے قبیلہ قیس ان کا تعلق ہے، حاتم طائی تو کیسے ہے، ان کے بیٹے عدی ہے، یہ عیسائی تھے۔ یہ جب ایمان لائے تو پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشارہ ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو عرض کیا انہوں نے، ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہوگا ان کی خدمت میں کہ حضور یہ بات تو کوئی دوست نہیں معلوم ہوتی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رحبان کو خدا نہیں سمجھا۔ وہ اس مغالطے میں سے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے چاہے خدا نہیں مانا گیا۔ حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو حرام کہتے حرام مان لیتے ہو؟ ہاں یہ تو ہے، یہی تو فرمایا بابا من دون اللہ، تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کا، یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے پاس، اس کو وہی رکھتی ہے، اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اجتہاد کر سکتا ہے لیکن اجتہاد کے لیے دلیل نہیں ہوگی، نص سے، کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، استنباط کرو، اصل سے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدائی اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے، کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا ابھی تو اس کو خدا بنا لیا گیا۔ اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شکل ہے۔ تو یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ عوام کی، سوورنٹی بھی بالکل کیا مانی ہے کہ عوام کے نمائندے جو چاہے قانون بنا دے، جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرائے، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرائے، ان کے پاس ہمت و حرمت کے جتنے اختیارات ہیں ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ تو خدائی مقام ہے، خدا کا مقام دے دیا گیا، اس سے بڑا شک کیا ہوگا؟ در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے بڑا شک۔ تو وہاں جب یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو، تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین تھیوکریسی، بدترین مذہبی استبدادی حکومت قائم ہوئی ہے یورپ میں۔ اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی ہمارے بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے جب تک پال نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً 3 صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام ہوا ہے۔ انہوں نے کوششیں کی، دولتیں کی، پیغام پہنچایا، جیسا کہ میں کر چکا ہوں، اس وقت گڑبڑ تھے، پال کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت مسیح کے جو بسل صحابہ تھے جو ان کے حواریین تھے ان کے ماننے والے بھی تھے، لہٰذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اثر حواریین وہ تو اول تو یہ کہ اپنی گفتگو رکھنا ہے کہ میں بنی اسرائیل کا، نمبر 2 یہ کہ انہوں نے تو شریعت کو ثابت نہیں مانا۔ جنگل کی آگ کی طرف جو مسیحیت پھیلی ہے وہ پالیزم والی مسیح، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی موضوع نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لہٰذا یہ تیزی کے ساتھ ہے۔ اور 300 برس تک تو کشمکش جاری رہی، انہوں نے تبلیغیں کی، مسائل جھیلے، کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی چلی۔ لیکن اس کے بعد قیصر روم قسطنطین، قسطنطین جسے کہتے ہیں، جس کا یہ قسطنطنیہ ہے، قسطنطین، اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی طرح، جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر یہ مذہبی تصادم جو ہے یہ سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ انسٹیبلٹی کا سبب ہے، لہٰذا ان تمام مذہبوں کو ایک ہم دستے میں ڈال کے کوٹ پیس کر ایک بناؤ۔ جو اس نے کیا تھا اس سیاسی مسئلہ کی وجہ سے کہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک اپنی سیاسی عظمت کی طرف پیش کرنے کا بھی راستہ ہے، اسلام کرنے سے روکتا ہے، لہٰذا یہ کام کیا جائے، یہی قسطنطین نے کیا۔ اس نے جب دیکھا بڑی کشمکش چل رہی ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کی۔ عیسائیت کون سی اختیار کی؟ پالیزم والی، ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی اصل عیسائیت اختیار کرنا جو مشکل تھا، پالیزم والی۔ اور اس کے بعد یہ اب اسٹیٹ کی جو مشینری تھی، جو طاقت تھا، جو دباؤ تھا، اس کے حوالے سے اب یہ مسیحیت جو ہے پورے رومن امپائر کے اندر اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے اس کا ایک نظام قائم ہوا اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کا اقتدار مستحکم۔ اس کے باوجود 200 برس اور گزرے۔ یونان چونکہ بہت بڑا مرکز تعلیم کا، فلسفے کا، سائنس کا، حکمت کا، آپ کو معلوم ہے یہ تمام ویسٹو ہو، افلاطون ہو، یہ سب یونان کے ہو، ارشمیدس ہو، یہ تمام کے تمام جو بھی ہے تو سائنس اور فلسفہ دونوں اس کا گہرا یونان تھا۔ یونانی حکماء اعتراض کرتے تھے، لہٰذا سن 529 اس کو نوٹ کر لیجیے، جسٹینین ایک کیسر تھا قسطنطین کے 200 برس بعد، اس نے اپنی پوری مملکت میں فلسفہ اور سائنس کی تعلیم حرام کرا دی۔ کوئی نہ فلسفہ پڑھ سکے گا نہ سائنس، جو فلسفہ پڑھے گا اس کو مرتد قرار دے دیا جائے، پسندہ ہاتھ میں چلا دیا جائے گا۔ انکوزیشن کورس قائم ہوئی، وہ صرف مذہبی عدالتیں اس لیے قائم ہوتی تھی تو جس کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے یا یہ سائنس پڑھتا ہے، اس لیے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں جڑ کاٹتے ہیں اس ڈوگما کی۔ وہ ڈوگما جو پالیزم والا ڈوگما ہے اس کی جڑ کھولنے والی ہے دونوں چیزیں، اور چونکہ وہ دونوں عقل کو اپیل کرتی ہیں، یہ ڈوگما عقل کے متضاد ہے، لہٰذا مذہب کا تحفظ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں کو بالکل مقبول قرار دے دیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 برس تک یورپ میں سب سے بڑی اقدار یہ تھی، یورپ میں فلسفہ اور حکمت اور یہ سائنس کی تعلیم مقبول ہے،
یہ ہے در حقیقت سب سے پہلا کام جو جسٹینین نے کیا 538 میں۔ اس کے بعد آگے چل کر پوپ کا جو اقتدار ہے وہ اتنا زبردست بنا ہے، پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا جس چیز کو چاہے وہ قانون کا درجہ دے دے، اس لیے کہ شریعت تو ہے نہیں، خلا کام کرے گا پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا، وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے۔ اب دیکھیے حضرت ویسے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے کہ جس نے نصیب کو مان لیا گناہ تو معاف ہو گیا اگلے پچھلے سب، لیکن یہ کہ تربیت خلیج ہو جاتی ہے انسان کے دل میں، کیونکہ ایک اخلاقی حص انسان کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، جب کوئی شخص کرتا ہے تو بدکاری کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ جو کانشنس ہے وہ جو ٹرک کرتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر کوپ یا کارڈینل یا اس کے کسی نمائندے کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کرنا اور کچھ اس کی مٹھی گرم کرو، کچھ ہدیہ پیش کرو، تو توبہ نامہ معافی نامہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور وہ جو چیز ہے وہ تمہارے لیے سند ہے کہ کوئی تم سے بات کچھ تمہارے گناہ کی نہیں، ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے ہدیہ مقرر کیے گئے۔ تیسری چیز بائبل کا امت جو یہ کہ مفہوم جو ہے وہ کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ بائبل آن کر رہی تھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، یہ حضرت مسیح کی 4 انجیلیں بھی ہے، یہ تعلیم کچھ اور ہے، لہٰذا بائبل جو ہے وہ سند نہیں ہے، صرف پوپ کا جو ہے فرمان وہ سند، بائبل کی شرح کرنے کی، بائبل کی طرف سے کوئی دلیل لانے کی کسی کو کوئی حق حاصل۔ یہ جبر تھا، یہ تشدد تھا یورپ میں، یہ وہ دور تھا جبکہ اسلام پھیل رہا تھا۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا، نوٹ کرایا آپ کو، 529 میں جسٹینین کے لیے فتح، 571 میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے صدی، اور 630 کے آس پاس تک 629 کے آس پاس سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ تو تاریخی کوریلیشن جو ہے ذہن میں رکھیے، جس وقت مسلمان آئے اور 2-3 کے برس جو ان کے عروج کے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 6 صدیاں ہو چکی تھی کہ یورپ بالکل جس کو کہا جاتا ہے ڈارک ایجز، انتہائی تاریخی مذہبی جبر اور استبداد، اس کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا کی حکومت جسے آپ کہیں گے، جسے آپ کے اصطلاح میں کہا جائے گا، وہ جس کو چاہے جو چاہے سزا دے دے، کوئی اختیار حاصل ہو۔ کسی کے بارے میں بڑا جیسے بعض اوقات خبریں سچی ہیں یہ جھوٹی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں جیسے خبریں آتی رہی ہیں ایران کے بارے میں کہ کئی اگر معلوم ہو گیا تو پاسداران انقلاب پہنچے اور فوری ٹرائل اور فوراً ختم کیا آتی، اس قسم سے انکوزیشن رپورٹ جو ہے تو یہ کورس وہاں قائم ہوئی، اور یہ سمجھیے کہ نہ افراد کو دیکھ کیے گئے سزا دلائے، لیکن اس کے بعد جب عالم اسلام میں وہ روشنی پھیلی اور خاص طور پر بنو عباس کے زمانے میں، اب بھاگ کر وہاں جو بھی تھے فلسفے کے اور سائنس کے کوئی دلچسپی رکھنے والے وہ بھاگ کر عالم اسلام میں آ گئے، یہاں وہ کتابیں جو ان کے ترجمے ہوئے، خاص طور پر مامون اور ہارون الرشید کے زمانے کے اندر یہ علم جو ہے ہندوستان سے ملیا، ایمان سے ملیا مسلمانوں نے، اور اس کے بعد یہ غزناپا اور کچھ طرح کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اس علم نے پینیٹریٹ کیا ہے دوبارہ یورپ میں۔ دیکھیے سطح کیسے بنا ہے، یونان کا ہی آیا ہے پہلے عالم اسلام میں، مڈل ایسٹ میں، اور پھر ادھر سے ہو کر چکر کھا کر اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ انٹروڈیوس ہوا ہے۔ اس وقت پھر اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی اور ساتھ ہی تحریک احیاء العلوم رینیسانس، اس کے نتیجے میں وہاں بیداری پیدا ہوئی، لیکن یہ بیداری اب آپ نوٹ کر لیجیے، ایک تو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا اور 300 برس تک تصادم رہا، کیتھولکس کے اندر پروٹیسٹنٹس میں پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے سیری فسادات نہیں ہوئے ہیں، کبھی نہیں، شیعہ سنی فساد بھی کبھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ کئی 100 برس تک رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے مابین یورپ میں ہوتا رہا، بلکہ اس میں تو ایسے واقعات آتے ہیں کہ لگ بھگ 10 لاکھ افراد جو ہے وہ ختم ہوئے ہیں، یہ آپس کا تصادم جو تھا پروٹیسٹنٹ مذہب میں پیدا ہوا اصلاح مذہب کی تحریک کے ذریعے سے، اور وہ رومن کیتھولک پاپائیت والا نظام، ان کے درمیان جو تصادم ہوا 10 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے جادو مارے گئے، بلکہ فرانس کا ایک شہر ہے وہاں تو 19 دن تک مسلسل قتل عام کیا گیا پروٹیسٹنٹس کا، اور وہاں حاملہ عورتوں کے جو ہے پیٹ کاٹ کر کے بچے نکال کے ان کو بھی جو ہے ختم کیا گیا، یہ سارا ظلم جو ہے وہاں ہوا ہے، تصادم ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ خود سوچیے کہ کس قدر غفلت پیدا ہوئی عوام کے اندر مذہب، اس کے ساتھ ہی اب وہ علم شروع ہوا، سائنس شروع ہوئی، لہٰذا علم اور سائنس دونوں کی جڑ میں مذہب سے شدید نفرت پیدا ہوئی، یہ ہے وہ سبب کہ اس نے یہاں سے راستے علیحدہ کر دیے، اور مذہب کیونکہ جبر کرتا ہے، مذہب کیونکہ آنکھوں کے اوپر بیڑیاں بٹھاتا ہے، گہرے بٹھاتا ہے، بیڑیاں ڈالتا ہے، اور مذہب کیونکہ تشدد کرتا ہے، لہٰذا مذہب کے خلاف نفرت ایک ریئیکشن، یہ ہے اس ساری سائنسی ارتقاء اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی جڑ میں مذہب سے نفرت جو ہے اس کے بیچ بو دیے گئے، اور یہ 200-300 سال میں اب یہ جو تناور درخت بنتا آیا، ایک طرف سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی آسمان کو چھو رہی ہے، آج انسان چاند کے اوپر انسان کے قدم جو ہے پہنچ چکے ہیں، اور آپ کا ایک راکٹ جو ہے وہ پورے تمام سیارے جو ہے جو ہمارے سولر سسٹم کے ہیں ان سب کا پتہ لگا کر اور اس سے باہر چلا گیا، خلا کے اندر کہہ گیا کہ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ تقریباً یہ سمجھیے کہ سلسلہ کا چلا ہوا ہے اور 12 برس تک اس نے سفر طے کیا ہے، کم سے کم سولر سسٹم کا جو ہے اس کو پورا جو ہے یہاں تک کیا، اور جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ان کے حوالے سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ یہ سائنٹیفک ساری کی ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، لیکن چونکہ اس کے ساتھ مذہب کا انکار ہے، خدا پر ایمان نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، روح کا بے انکار، روحانیت محبوب کی بات ہے، روح کا بھی انکار، نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے مابین وہ گیپ جسے میں نے کہا ہے تاریم گیپ، ایک بہت بڑا گیپ ہے جو پیدا ہو چکا ہے۔ اب میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف میں جو روایت ہے حضور نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، الفاظ یہ ہے انہو مکتوب بین عینیہ
सारा अलग अलग यक़रअहु कुल्लु मुमिनिन कातिबिन व गैर कातिबिन, वो इस तरह नुमाया लिखा हुआ होगा कि हर शख्स से पढ़ लेगा, चाहे वो लिखने वाला हो चाहे ना हो, लिखा पढ़ा हो चाहे ना हो। यानी इस तहजीब के पेशानी पर कुफ्र लिखा हुआ, मजहब से दुश्मनी, मजहब से दोस्त, मजहब से दीन, मजहब की हर चीज की तकलीफ। आज जो एक वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, एक आलमी तहजीब है जिसका तजर्बा है हमारे पूरे ग्लोब पर, उसमें तीन चीजों के मुकाबले में तीन चीजों की अहमियत है। खुदा की अहमियत नहीं है, होगा हम इनकार भी नहीं करते, लेकिन हम जानते भी नहीं कि है कि नहीं। हाँ, अहमियत कायनात की करो, कायनात के कवानीन को समझो, एक्सप्लॉइट करो, कुव्वत जो है नेचर की कुव्वत उसको मुसख्खर करो, उसको इस्तेमाल करो। होगा खुदा है या नहीं है, छोड़ो उस बहस को। असल अहमियत जो है वो खाए। इसी तरह असल अहमियत इस किस्म की है, मादे की है, रूह होगी कोई शय हमें नहीं पता, ना हम देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, होगी, लेकिन ये कि असल जो है अहमियत वो मादे की है, किस्म की इसकी। इसी तरीके से हयात दुनियावी, असल से हयात दुनियावी, इसको बनाओ, संवारो, बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारो, वेलफेयर स्टेट हो, बहुत ही उम्दा माहौल हो, हर चीज को, लेकिन हयात होगी। अब तो आराम से गुजरती है, आखिरत की खबर खुदा है या नहीं है, इस्लामिक खुदा नहीं। तीन चीजों के मुकाबले में तीन चीजों की अहमियत, या यूं कहिए कि तीन चीजों के मुकाबले में मुकाबिल की तीन चीजों को बिल्कुल गैर अहम, उसकी तरफ को तवज्जो का इंतकास कायनात का है, जाते बारी ताला पर, जाते सिफाते बारी ताला एक सिर्फ इल्मी मौजूद है। असल तवज्जो किसे कायनात है, रूह होगी कोई शय, असल से जिसमें मात्रा हयात उखरवी हमें नहीं पता, किसी ने वापस आकर खबर नहीं दी मरने के बाद, याद आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं। अलबत्ता ये कि हयात दुनिया की तो है, इसको मजबूती के साथ खाने, इसको बेहतर बनाओ। तवज्जो का असल इंतकास हयात दुनिया की पर, ये है वो ग्लोबल सिविलाइजेशन जो दर हकीकत यूरोप से उभरी, और यूरोप से उभरी है, उसकी बुनियाद में मजहब की दुश्मनी मौजूद थी। जो रद्द अमल था दर हकीकत उस पापाइयत के निजाम था, जो पॉलिटिज्म के जरिए से दुनिया में कायम हुआ। ये वजह है आज इंसान जहां खड़ा है गौर कीजिए, इंतहाई हौलनाक जंग जो है वो उसके सर पर खतरे के तौर पर मुसल्लत है। दो जंगें इसे सदी में ऐसी हो चुकी है जिन्हें आपने वर्ल्ड वॉर वन वॉर इतने बड़े पैमाने पर सबको भारत दुनिया में पहले कभी नहीं, इसलिए कि पहले फौजों की जंगें हो चुकी, आबादियों पर जाकर कहीं को कत्लेआम हो गया पर मैंने कब्जा लिया। पहले वो किसी और की रैयत है, किसी और की रैयत है। आया बाबर आया, उसने सारी जंग के मैदान के अंदर इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी, दिल्ली में आकर उसने किसी का खोज नहीं पाया, बस वो आगे तक पहुंचा नहीं लगे। कहीं कहीं हुई है फिर या फिर अदाब इलाही आते रहे हैं कि रसूलों के इनकार की सजा के तौर पर कौम नस्ल मंसिया की गई है। लेकिन जंगें जो दुनिया में होती थी, वो जंगों का मामला जो है वो इसका टकराव, वो फौजों के दरमियान टकराव होता था। मैदान जंग में कुश्ते से पुछते लगते थे, लेकिन उसके बाद नहीं हो गया, कहीं किसी ने बहुत कुत्ता निकाल ली। लेकिन इस सदी में अब जो जंगें हुई है उससे और जो तीसरी जंग होगी ये जान लीजिए, आखिर इंसान कब तक उसे डालेगा। रशिया के बारे में ये समझना कि वो पीछे हट गया है, पसपाई इख्तियार कर ली, उसका बहुत बड़ी हिम्मत है। वो दर हकीकत डिप्लोमेसी की राह से सुप्रीमेसी चाहता है, लिहाजा तसादुम तक हो सके। मौलाना मनाजिल हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख्यालात में वो मुझे सूरह कहफ के इब्तिदाई आयात के जुम्ले इत्तेफाक है, बहुत सी चीजें उनसे महफूज है। इसी तरीके से जो हदीस मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने उसका मतलब नहीं है। मौलाना हामिद मियां रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो मैंने जमा की है हालात वाक़यात से पहले ये हालात वाक़यात पेश आने वाले हैं जिनकी पेशेंगोई हदीस में उनसे मालूम होता है कि बहुत बड़ी खौफनाक जंग, इतनी बड़ी खौफनाक जंग, और उनके अल्फाज ये है कि इसमें दोनों फरीक जो होंगे इनमें बड़ी तादाद ईसाइयों की होगी, उधर भी इधर भी। एक तरफ अलबत्ता ईसाइयों के साथ मुसलमान भी होंगे, यहूदी भी होंगे, और दूसरी तरफ खालिस की ईसाई ताकत, और इनके दरमियान इतनी खौफनाक जंग होगी। अल्फाज उनके ये है, उस हदीस के लोगों ने मुझे बताया, एक परिंदा सैकड़ों मील तक परवाज करेगा और उसे सिवाय लाठों की और कुछ नजर आप तसव्वुर कीजिए, हमें मार हो जाती है, यही होगा, कैशलेस हो जाएगा वहां। और ये चीज जो है ये बहरहाल ये जितना कुछ फाइल अप किया गया है, ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स साइंस की यूं समझिए कि मेराज अब यही है। अब तो स्टार वार्स की बातें हो रही है कि सिर्फ जमीन पर नहीं, बाहर भी जंगें हमें लड़नी पड़ेगी, लेकिन ये कि इसका क्या होगा। अमेरिका में पिक्चर तैयार की गई थी, द डे आफ्टर गालिबन उसका नाम है, उसमें एक नशा दिखाया गया है इस कदर हौलनाक, तो ये 100 ऊंची मंजिला इमारतें जो है ये ऐसे जैसे कि कच्चे घरों में होते हैं, ऐसे वो पिघल कर रह जाएंगे। और ये समझिए कि इंसान जो इनके अंदर होंगे, एक एक मंजिल के अंदर, एक एक ऐसे 100 मंजिला इमारत के अंदर हजारों आदमी होते हैं, जैसे कि कोई ऐसी कॉलोनी हो कोई इनकी चींटियों की, और उस पूरी कॉलोनी को आप अपने पांव से बसर दें, ऐसे इंसान होगा अगर वो जंग हो जाती है, जिसका नक्शा खींच गया। ये है दर हकीकत वो बात की जो मौलाना मनाजिल हसन गिलानी फरमा रहे हैं इन आयात मुबारका में, ताकि खबरदार करे ये कुरान उन लोगों को जिन्होंने कहा है कि अल्लाह ने बेटा बताया, बदतरीन शिर्क का जिन्होंने इत्तिकाब किया। और इसी दीन मसीह के अकीदे से वो सारी तरफ से जो है दीन खुदाबंदी की, दीन मसीह की असल जो दीन था उसकी जो रूह है उसके नतीजे नौजवान इंसानी वहां खड़ी है। इसीलिए आयत नंबर 2 में फरमाया ताकि खबरदार करते बहुत बड़ी जंग से। हमारे अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा अजाब कहकर जो है वो गुजर गए, लेकिन बाहर भी अल्लाह से कुरान मजीद का ये मकाम है जहां से पास आया। और मौलाना मनाजिल हसन गिलानी ने बहस के बाद जब तक थे कुरान मजीद में जहां भी लगा जब तक थे एक बहुत बड़ी हौलनाक जंग, जिसके लिए फरमान है ये तुम्हारे अपने पैमाने पर नहीं आएगी,
یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتا جو ڈسٹرکشن ہوگی، جیسے کہ آپ علم لدنی کہتے ہیں، لیکن وہ ہے جو جانے پورے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، علم لدنی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے۔ اس جنگ کی جو حرکت ہوتی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے۔ ينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا۔ البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہل ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی خالی۔ اب میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں، میں نے پہلے بخاری کی حدیث آپ کو سنا دی تو اس پورے فتنے کے معلوم ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین کاف فا را لکھا ہوا ہے کفر، گویا کہ یہ سمبل ہے، یہ علم ہے، یہ علامت ہے اس جدید موجودہ تہذیب کے کفر، الحاد، مادہ پرستی، خدا کا انکار، آخرت کا انکار، اس کے وجود کا انکار۔ اس کے بعد فرمایا یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جب اللہ ہے تو خدا کی قسم نظر جب آئے گا ان الرجل یاتی ہے وہ یحسب انه مؤمن، ایک شخص حاضر ہوگا اس کے پاس دجال کے پاس اور وہ شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا کہ مومن ہے، ويتبعه بما يبعث به الشبهات، لیکن جو شبہات اس فتنے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اس کی وجہ سے وہ بھی اسی کی پیروی کرے۔ آج آپ عالم اسلام کا نقشہ دیکھ لیجیے، ذہنوں کے اندر جو شبہات ہیں، ایمان کے بارے میں یقین کی کیفیت کتنوں کو حاصل ہے، وہی ساری ہماری بھی ویلیوز ہے، وہی مادی تہذیب کی ہے، آج ہم بھی اسی کی طرف جا ہو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، سمجھتے وہ لیکن وہ فصلیں نہیں۔ اسی کو میں نے اپنی اس کتاب کے اسلام کی نشر ثانیہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے، در حقیقت نہ وہ پہلے سے آج چل رہی ہے یہ تہذیب تظاہر کی ہے، نظر آتا ہے جیسے روئے عرضی پر زمین کے اوپر تو آپ کو کہیں اونچائی نظر آ جائے گی، کہیں نیچائی نظر آ جائے گی، کہیں پانی ہے کہیں خشکی ہے، ذرا اوپر چلے جائے تو ہوا ہے، ہوا کا غلاف پورے عرضی کو اپنے اندر لیے ہوئے، یہی حال ہے ہر ملک میں آپ چلے جائیں، نیچے کے لوگوں میں کچھ مذہب کو نظر آ جائے گا تھوڑا بہت۔ ہندوستان میں بھی اگر کوئی مندروں میں جاتا تو بچے آدمی جاتے ہیں، بیچارے بیچ میں جاتے ہیں، باہر تو آدمی کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں بھی جاتے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب پردہ رکھتے ہیں، اگر کوئی تمہارا تو غریب، شہروں میں کاروباری طبقہ ضرور ایسا ہے جو نماز روزے کے ساتھ اس کا ایک شوق ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیے دیہات کے اندر کیا حال ہے۔ معلوم یہ ہوگا کہ نیچے جو شاید کچھ نہ کچھ فرق ہے، یہ مسلمان ملک ہے، یہ ہندو ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ بدھ کا ملک ہے، لیکن اوپر چلے جاؤ یعنی ہر ملک کے اوپر جو ایلیٹ ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، جو آپ کی ملٹری اور سول بیوروکریسی ہے ٹاپ کی، وہ تو ایک ہی رنگ میں لگے ہوئے، ان کا لباس وہی، ان کا رہن سہن وہی، ان کا تمدن وہی، نام کا فرق اگر نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے، تو پتہ چلے گا وی پی سنگھ نام ہے تو پتہ چلے گا کہ ہندو ہے، لیکن یہ کہ باقی اس کی وجہ اس کا لباس، اس کا اسود اسود آپ کے ہاں یہ تو کچھ عوامی دور میں آگے کرتا شلوار جو ہے وہ آئی ہے، لیکن وہ بھی اندرونی ملک ہے، باہر جا کر ہمارے اپنے لوگوں کے جو لباس ہوتے ہیں آپ کو دیکھیے کہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون پارسی ہے، کون عیسائی۔ تو معلوم نہیں ہے کہ اوپر ایک ہی گلوبل سویلائزیشن ہے جس کا نام پاور، اور اس سویلائزیشن کے بعد پر لکھا ہوا کافارا، اس میں وہ ایمان نہیں ہے، اس میں الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، کفر۔ اس میں آخری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا آخر من یخرج الیہ النساء، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے والا آخری طبقہ ہوگا عورتوں، وہ جب اس تہذیب کی طرف نکلیں گے، یہ طبقہ جب آگے بڑھے گا، یہ جو ہمارے یہاں بھی جلوس نکلتے ہیں، شریعت کا نظام بنانے والے جلوس، اسلامی احکام کی نفی کرنے والے جلوس نکل گئے، اور ان کے جس طریقے سے ڈسپلے ہوتا ہے اخبارات کے اندر، جتنا ان کے لیے اعزاز ہے، جتنے ان کے لیے یہاں پر تکریم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کو پیش نظر رکھیے۔ آخر من یخرج الیہ النساء حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیمسکھا رباطا، یہاں تک ایک بندہ مومن کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ دوڑے گا اور کوشش کرے گا اپنی ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، پھپھی کو باندھ کر رکھے کہ وہ نکل جائے گا۔ یہ حال ہو جائے گا کسی شخص کا۔ آج کتنے لوگ بے بس ہو چکے ہیں، اب وہ باندھ کر رکھنے والے بھی گویا کہ ہتھیار ڈال چکے ہیں، ورنہ یہ کہ دور کا کچھ نہ کچھ باندھ کر رکھنے والے تو، لیکن اب تو آزادی کی صورت آئی ہے تو باندھ کر رکھنے والے جو ہے وہ ہار مان چکے۔ اب کیا آپ دیکھیں گے اچھا بنے نظر یہ آتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب جو ہے مذہبی مزاج کے ہیں، لیکن بالکل بے پردہ تو خاتون جو ہے ان کے بیٹھی ہوئی تو ان کے کار کے اندر ان کی برابر کی سکے کو بیٹھ ہوتا ہے۔ بے پردگی، بے باغیت، ہمارے اخبارات کا جو حال ہے اسے دیکھیے، خدا کے لیے یہ رنگین سے بات بنتا ہو، لیکن مجال ہے کہ کسی کے کان پر ضرورت نہیں۔ یار حدیث کا الفاظ نوٹ کیجیے، آخر من یخرج الیہ النساء، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے میں آخری طبقہ جو ہوگا وہ خواتین کا ہوگا۔ حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ، یہاں تک کہ آدمی دوڑے گا، پکڑے گا اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھپھی کو اور باپ کی کوشش کرے گا کہ کہیں بھی اس طریقے سے اس دجالی فتنے کے اندر جو ہے وہ اسی کے پیروی کے اندر کیسے کرے گا۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں چھپ ہوئی ہے۔ اب نوٹ کیجیے اس فتنے کے لیے میں چند باتیں اور کہہ رہا ہوں۔ لغوی بحث کیا ہے، دجال کسے کہتے ہیں؟ یہ بنا ہے لفظ دجل سے، دجل اور فریب یہ ہماری زبان میں بھی مشترک، دجل اور فریب دھوکہ دینے والی ہے، ملما حقیقت کچھ اور پکا ڈال دیا گیا یہ کری تم ہماری جو فروشی کا جو کرے تھے، اسی کے یہ دوسرا عربی زبان کا جو قرآن میں دستیاب ہے دیکھا اصل میں یہ